کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشو نما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے, سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں. میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے, ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے, عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا, تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں, کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا, اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. اب ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے, ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں, اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے, اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو, ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں, یہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے, اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے, کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا. بھائی بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتا چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, باپ نے کیا کیا, نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ فائدہ. باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا, یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے, لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے, کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, آخرت کا تو فائدہ ہے, لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بچے کا. تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے. بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے. اور آسان مثال دیتا ہوں میں. باپ نے کیا کیا, بچے کے پاس مال ہے نا, باپ اس کا متولی ہے. اب کیا ہے, بچے کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا, اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے, یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا.
اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا، اس سے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی، خرید تو سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے، بیچنے میں کیا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں 100% بچے کا فائدہ ہے، ایک بات۔ نمبر 2، غبن فاحش پہ خرید تو سکتا ہے، یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی، کوڑیوں کے دام، باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے، لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلعدم ہوگا، وہ بیچنا، وہ کیا ہوگا؟ وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی، کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، حکومت خود کیس کرے گی کہ بھئی یہ نابالغ بچہ تھا، تمہارا بیٹا تھا، تم نے اس کی پراپرٹی 1 کروڑ کی 50 لاکھ میں کیوں بیچ دی؟ جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں، جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا، شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے؟ بولو، کالعدم۔ تو اسلام نے جو نابالغ بچے کی بھی شادی جائز ہے، بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا، یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی، بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تو بچے کے فیور میں کیا ہے؟ بچی بالغ ہو چکی، یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو، وہ میچور ہو چکی ہو۔ نمبر 2، جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے، لالچ لے کے کہیں بچی کو بھینٹ چڑھا رہا ہے، اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا۔ اور آسان مثال دیتا ہوں، نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے۔ اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ باپ کے ہاتھ میں۔ اب کمال کی بات دیکھو، نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا۔ نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں۔ تو بچہ، وہ تصرفات بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے، جن میں بچے کا نقصان ہے نا وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا۔ نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا، پتہ ہے آپ کو؟ اگر نابالغ بچہ آئے 10 11 12 سال کا، مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے، 2 آدمی اس پر گواہ بھی ہوں، تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے۔ تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے، ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہو یہ کام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا، اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا؟ تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر، تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو، طلاق کا باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے، طلاق میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا، طلاق نہیں دے سکے گا باپ۔ تو جتنا اسلام نابالغ بچے بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا، یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں، اور ان کا خاندانی سیٹ اپ ہی نہیں ہے، ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے، اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے، اس لیے اٹھا کے یہ صبح شام پھینکتے رہتے ہیں اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی، پھر کہتے ہیں 3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے، 4 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے۔ اور بھائی پھر ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے، 90 سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں؟ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں۔ 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ، اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہے، اس کے آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے، میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا، لوگ خام خواہ میں کہتے ہیں اڑا اس میں جمع کرا دیتے، کسی نے کہا باپ بیٹی نہیں ہے، یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ لوگ ہیں اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی، وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا۔ تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے، مسلمان خاندانی ہوتے ہیں، کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے، تو اس لیے اسلام نے اجازت دی۔ بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا، تو تعریف کے قابل نہیں ہے۔ نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا، ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا ہے اسلام نے، جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا۔ جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے، تبھی یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ لیگل ہے۔
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا, اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن چونکہ اسلام میں ہے, ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی, احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مینسز ہے, اور 3 مہینے ہیں. تو 2 چیزوں کو بیان کیا سورہ طلاق میں. وَأُولَاتِ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, یعنی بڑی عمر کی ہو گئی ہیں, حیض آنا بند ہو گیا. ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہے کہ ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے, ان کی عدت کیسے پوری ہوگی؟ ان ارتبتم میں جہلم والی سرکار نے ڈنڈی مار دی. تو اللہ کہتے ہیں ان ارتبتم, اگر شک ہے کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ فرماتے ہیں فعدتہن 3 اشہر, ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. آگے اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, بوڑھی ہوں. اب ذرا ہم پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا. واللائی لم یحضن, تو ان کی بھی یہی عدت ہے. بیچ کی عورتیں ہیں جو درمیانی عمر کی ہیں, ان کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا کہ ان کی عدت 3 قروء, 3 حیض ہے. تو صاف 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی حنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے بلا وجہ ہر چیز میں اپنا بغض حنفیوں کے خلاف نکالنا, پتہ ککھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا. مفتی صاحب ملاقات کے بعد یہ ہو گیا بھائی عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے,